میرے دل میں حج کرنے کی خواہش کبھی پیدا نہ ہوئی تھی، پر عجیب حالات رونما ہوئے۔ ایک شام میں فورا چوک سے گزر رہا تھا۔ اس وقت بجلی فیل ہونے کی وجہ سے چوک میں خاصا اندھیرا تھا۔ حسب دستور آنے جانے والوں کی بھیڑ لگی ہوئی تھی۔ میں بچ کر ایک طرف چل رہا تھا کہ دفتن ایک سیاہ فام جسم میرے سامنے ابھرا۔ چہرہ بھیانک تھا، بال بکھرے ہوئے، آنکھیں جل رہی تھی۔ وہ میرا راستہ روک کر کھڑا ہو گیا، پھر خوشی سے چلا کر بولا، تو حج پر جائے گا، تو حج پر جائے گا، سنا تو نے؟ وہ مست تھا۔ میں سمجھا فقیر ہے۔ میں نے جیب سے چونی نکال کر اس کے ہاتھ پہ رکھ دی اور چل پڑا۔ اس نے میرا بازو پکڑا، ہاتھ کھولا، چونی میرے ہاتھ پر رکھ دی۔ پھر اس نے اپنے بائیں ہاتھ کی مٹھی کھولی، وہ ریزگاری سے بھری ہوئی تھی۔ اس نے ساری ریزگاری مجھے تھما دی۔ رکھ لے، رکھ لے، وہ بولا، تجھے حج پر جو جانا ہے، تجھے پیسے چاہیے، رکھ لے، رکھ لے۔ اس روز گھر پہنچ کر میں سوچتا رہا، اگر میں وہ چونی واپس نہ کرتا اور اتنی ساری ریزگاری میرے ہاتھ میں نہ تھما دیتا تو اس واقعے کو میں چندہ اہمیت نہ دیتا، لیکن کوائف نے مجھے سوچنے پر مجبور کر دیا۔ ایک دن میں سوچتا رہا، وہ کون تھا، اس نے ایسا کیوں کیا، اس نے مجھے پیسے کیوں دیے۔ حج کی بات ایک طرف، میری توجہ منطف نہ ہوئی، اس کی حیثیت ضمنی رہی۔ سوچنے کی بات ہے کہ اتنی بھیڑ میں اس نے مجھے کیوں روکا، خیرات کیوں نہ لی، مجھے پیسے کیوں دیے۔ ایک دن میں سوچتا رہا، پھر بات ذہن سے نکل گئی اور 2 مہینے گزر گئے۔ پھر ایک رات مجھے حج کا خواب آیا۔ میں اپنے خواب لکھ لیا کرتا ہوں، اس لیے نہیں کہ مجھے یہ گمان ہے کہ خواب پیغامات کے حامل ہوتے ہیں یا مستقبل کی خبر دیتے ہیں، بلکہ اس لیے کہ نفس لاشعور میں دلچسپی رکھتا ہوں۔ خواب میں نے دیکھا میرے چچا مرحوم تشریف لائے ہیں، ان کے ہاتھ میں 2 سوٹ کیس ہیں، بغل میں ایک لمبا لفافہ دبا رکھا ہے۔ بولے، یہ لو، یہ لو، یہ رہا تمہارا سامان، اور پھر لفافہ کھول کر اس میں سے ایک سلپ نکالی، اور یہ رہی تمہاری ٹکٹ۔ کیسی ٹکٹ؟ بولے، بھائی تم حج پہ جو جا رہے ہو۔ یہ خواب اپنی نوعیت کے لحاظ سے انوکھا تھا۔ نوجوانی میں مجھے خواب نہیں آتے تھے، آتے بھی تو بے ربط اور ڈرونے جو صبح کو یاد نہ رہتے۔ ان دنوں صرف ایک بار ربط خواب آیا تھا، جس سے میں اچھی طرح مانوس تھا، جسے انگریزی میں نائٹ میئر کہتے ہیں۔ ڈراؤنی بڑھیا میرے پیچھے بھاگتی، مجھے پکڑ لیتی، پھر وہ میری چھاتی پہ چڑھ کر بیٹھ جاتی۔ ڈر کے مارے میں چیختا اور میری آنکھ کھل جاتی۔ ادھیڑ عمر میں بڑھیا سے تو چھٹکارا مل گیا، لیکن خوابوں میں بے ربطی، افراتفری اور دوڑ دھوپ خوف راز قائم رہا۔ اس خواب سے متعلق 3 باتیں عجیب تھیں۔ پہلی یہ کہ ایسا باربط اور صاف خواب میں نے پہلے کبھی نہ دیکھا تھا۔ دوسرا یہ کہ حج کی بات کبھی میرے نفس شہر یا غیر شہر میں نہ آئی تھی۔ پھر اس کے متعلق خواب دیکھنا حیران کن بات تھی۔ تیسری یہ کہ حج کی بات اور چچا کی زبانی، دونوں باتیں ہی ناقابل یقین تھیں، چونکہ میری طرح چچا مرحوم بھی اللہ تعالیٰ کو صرف منہ زبانی مانتے تھے۔ یہ خواب دیکھ کر اب کی بار میری تمام تر توجہ حج پر مرکوز ہو گئی۔ ایک دن میں سوچتا رہا، مجھے حج کی خبر کیوں سنائی جا رہی ہے؟ حج اور میں دونوں کا کوئی میل ہو۔ سوچ کر تھک گیا، بات سمجھ میں نہ آئی۔ پھر کچھ دیر کے بعد بات ذہن سے نکل گئی، 2 مہینے اور گزر گئے۔ پھر ایک ایسا واقعہ رونما ہوا کہ میرے دل میں حج کے مفہوم کی آگاہی حاصل کرنے کے لیے تجسس پیدا ہو گیا۔ ان دنوں کراچی میں نئے قدرت اللہ صاحب سے واقف ہوا تھا۔ ایک روز قدرت اللہ نے مجھے فون کیا، بولے، جب آپ دفتر آئیں تو راستے میں 81 گارڈن ایسٹ سے ہوتے ہوئے آئیں، وہاں ایک صاحب ٹھہرے ہوئے ہیں، میاں صاحب، ان سے ملیں، بتائیں انہیں کہ میں نے بھیجا ہے، پوچھیں، فرمائیے آپ چاہتے کیا ہیں۔ ایک تلاش کے بعد مجھے گارڈن ایسٹ کا وہ مکان ملا جس میں میاں صاحب مقیم تھے۔ میں نے صاحب خانہ سے میاں صاحب کے بارے میں پوچھا، انہوں نے ملحقہ کمرے کی طرف اشارہ کیا۔ وہ ایک چھوٹا سا خالی کمرہ تھا جس میں ایک طرف چارپائی بچھی ہوئی تھی، دوسری طرف جانماز پر ایک ادھیڑ عمر آدمی عبادت میں مصروف تھا۔ میں نے جھک کر سلام کیا۔ میاں صاحب بڑے اخلاق سے ملے۔ میں نے اپنا مقصد بیان کیا۔ میں نے کہا، مجھے قدرت اللہ صاحب نے آپ کی خدمت میں بھیجا ہے، وہ پوچھتے ہیں آپ چاہتے کیا ہیں۔ کچھ دیر کے لیے میاں صاحب خاموش بیٹھے رہے۔ ان کے بشرے سے نورانی بزرگی اور وقار کا اظہار ہو رہا تھا۔ برتاؤ میں حلم، شفقت اور سنجیدگی تھی، لیکن اس کے باوجود انداز میں شدت کا اضطراب تھا۔
جسے وہ دبانے کی شدید کوشش کر رہے تھے۔ کچھ نہیں چاہیے، میاں صاحب نے جواب دیا، کچھ نہیں چاہیے۔ اللہ کا دیا سب کچھ ہے، کون سی نعمت ہے جس سے انہوں نے اپنے غلام کو نہیں نوازا۔ ان سے کہیے کہ بس اتنی سی گزارش ہے کہ ہمیں حج پر بھجوا دیں۔ حج کی بات کرتے ہی ان کا پروقار چہرہ یوں ٹوٹ گیا جیسے انڈا ضرب لگنے سے ٹوٹ جاتا ہے۔ چہرہ مسخ ہو گیا، بزرگی اور وقار پارا پارا ہو کر رہ گئے۔ ان پر منت، سماجت، بے بسی اور بیچار کی طاری ہو گئی۔ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ روتے روتے وہ چلائے، وقت بیت نہ جائے۔ ہمارے پاس پیسہ ہے، کرایہ ہے، اللہ کا دیا سب کچھ ہے، صرف وقت نہیں۔ بس ہمیں حج پر بھجوا دیں۔ وہ بچوں کی طرح بلک بلک کر رونے لگے۔ روتے ہوئے ان کی گھگی بند ہو گئی۔ میاں صاحب سے ملنے کے بعد گہری سوچ میں پڑ گیا۔ یہ حج کیا چیز ہے؟ میں نے قدرت اللہ سے پوچھا۔ انہوں نے نہایت اطمینان سے جواب دیا، حج اسلام کا ایک رکن ہے۔ رکن تو ہے، پر ایک ایسا رکن ہے جس کے لیے ایک معزز باوقار بزرگ یوں بچے کی طرح بلک بلک کر رو رہا تھا جیسے حج چوسنے والی مٹھائی ہو۔ حج ایک ریچول ہے، قدرت نے سنجیدگی سے کہا۔ تقسیم کے فوراً بعد مشہور فلم ڈائریکٹر مسعود پرویز نے مجھ سے کہا، مفتی صاحب، اگر آپ ایک ایسی فلمی کہانی لکھ دیں جس میں دور جہالت کے قدیم عرب قبیلوں کی زندگی کی تصویر ہو، عربوں کی بت پرستی، شراب نوشی، زناکاری، بے حیائی اور عیاشی دکھانے کے بعد دفعتاً جہالت کے بادل چھٹ جائیں اور سورج نکل آئے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم شخصیت کے اثرات عربوں کی کایا پلٹ دیں۔ مسعود پرویز کے خیال نے مجھے محصور کر دیا۔ فلم لکھنے کے لیے میں نے مکہ کی تاریخ کا مطالعہ شروع کر دیا۔ تحقیق کے بعد پتہ چلا کہ حج کے قواعد بالکل وہی ہیں جو زمانہ جہالت میں مکہ کے بت کدے میں سالانہ اجتماع پر ادا کیے جاتے تھے۔ صرف اتنا فرق تھا، جب لات و منات کا طواف ہوتا تھا تو زائرین ننگے ہوتے تھے، ہاتھوں میں شراب کے پیالے ہوتے تھے اور بغلوں میں محبوبائیں ہوتی تھیں۔ لیکن اب زائرین کے جسم ملبوس ہوتے ہیں، دلوں میں پاکیزہ جذبات کی بھیڑ لگی ہوتی ہے، ہونٹوں پر اللہ کی حمد و ثنا کے جام ہوتے ہیں، اور اگرچہ مسجد الحرام میں عورتوں اور مردوں دونوں کی بھیڑ ہوتی ہے، لیکن وہاں نہ کوئی عورت ہوتی ہے نہ کوئی مرد ہوتا ہے۔ کیا یہ سچ ہے؟ میں نے قدرت اللہ سے پوچھا۔ ہاں، وہ بولے، تقریباً۔ اگر حج وہی پرانا رچول ہے تو پھر میاں صاحب جیسے معزز لوگ اس کے لیے کیوں منہ پھاڑ پھاڑ کر روتے ہیں؟ پتہ نہیں، قدرت اللہ نے کہا۔ قدرت اللہ ایک ایسے تنگ منہ کا مرتبان ہیں اور انہوں نے التزاماً اپنے علم اور مشاہدے کہ پانی کی سطح اتنی نیچی رکھی ہوئی ہے کہ اس سے استفادہ کے لیے مرتبان میں بہت سے پتھر پھینکنے پڑتے ہیں، تب کہیں جا کر طالب کی چونچ ہری ہوتی ہے۔ اس قدر ہری نہیں کہ پیاس مٹ جائے، بلکہ اس قدر ہری کہ تشنگی اور بڑھ جائے۔ قدرت کا روکھا جواب سن کر مجھے مزید پتھر مارنے کی ہمت نہ ہوئی۔ میں نے سوچا، اتنی محنت کون کرے گا، اور اگر حج کے قواعد کے متعلق پتہ بھی چل جائے تو کیا فرق پڑے گا۔ پھر چند ایک ماہ کے بعد گویا بھوس میں آگ لگ گئی ہو، حج کے خوابوں کا تانا بانا بن گیا۔ میں کہیں جانے کے لیے سامان باندھ رہا ہوتا تھا، کوئی پوچھتا ہے کہاں جا رہے ہو، بیشتر اس کے کہ میں جواب دوں، آواز آتی ہے، یہ حج پہ جا رہے ہیں۔ میں بس میں بیٹھ جاتا، بس چل پڑتی، کنڈکٹر ٹکٹ دینے آتا تھا، میں ملتان جاؤں گا۔ میں اس سے کہتا ہوں، سبھی مسافر حیرانی سے میری طرف دیکھتے ہیں اور یک زباں ہو کر چلاتے ہیں، یہ بس تو حج کو جا رہی ہے۔ مگر میں تو ملتان، روکو روکو، میں چلاتا ہوں۔ کنڈکٹر نفی میں سر ہلاتا ہے، یہ اب رکے گی نہیں۔ ایک بڑھیا آتی ہے، میرے ہاتھ پہ ٹھنڈی رکھتی ہے، کہتی ہے، اس کا گیہوں خریدنا اور کبوتروں کو ڈالنا میری طرف سے۔ کون سے کبوتر؟ میں پوچھتا ہوں۔ اے روزہ پاک کے، اور کون سے؟ یہ خوابوں کا سلسلہ 3 مہینے تک جاری رہا، حتیٰ کہ میں بوکھلا گیا۔ پھر ایک روز بک سینٹر سے گزر رہا تھا کہ سامنے ایک کتاب نظر پڑی جس پر جلی قلم سے لکھا ہوا تھا، حج بیت اللہ۔ میں نے وہ کتاب خرید لی اور گھر جا کر اسے پڑھنے لگا۔ کتاب پڑھ کر میں بے حد مایوس ہوا۔ کتاب کا لب لباب یہ تھا کہ حج کی نیت کرتے وقت فلاں آیت پڑھو، احرام باندھتے وقت فلاں آیت پڑھو، روانے ہوتے وقت فلاں آیت پڑھو، سرزمین پاک کو پہلی بار دیکھو تو فلاں آیت پڑھو، مکہ شریف میں داخل ہوتے وقت فلاں آیت پڑھو،
مسجد الحرام میں داخل ہوتے وقت فلاں آیت پڑھو، خانہ کعبہ پر نگاہ پڑے تو فلاں آیت پڑھو۔ ارے تو حج مسلسل آیتیں پڑھنے کا نام ہے، لیکن اتنی ساری آیتیں زبانی تو یاد نہیں رہ سکتی۔ میں نے سوچا زائرین ساتھ چھپی ہوئی آیت کی کتابیں اٹھاتے پھرتے ہوں گے، پھر جو دیکھتا ہوں تو لاکھوں زائرین کتابیں آنکھوں کے سامنے رکھ کر فریضہ حج ادا کر رہے ہیں۔ انہیں آیتیں پڑھنے سے اتنی فرصت نہیں کہ آنکھ اٹھا کر دیکھیں کہ وہ کس کے حضور کھڑے ہیں، اور کتابوں کی اوٹ میں بیت اللہ تنہا کھڑا ہے، اداس اور اکیلا۔ ارے کیا میاں صاحب، اس حج کے لیے زاروں قطار رو رہے تھے، بات اور الجھ گئی۔ میں نے سوچا چلو قدرت سے ملو، چاہے مرتبان میں کتنے ہی پتھر ڈالنے پڑے، کتنے ہی محنت کرنی پڑے، کر گزرو، شاید کچھ پلے پڑ جائے۔ پتہ نہیں کون سی تزک میں تحریر ہے کہ فتح پور سیکری میں ایک بہت بڑا پتھر ہے جو بظاہر سوکھا نظر آتا ہے، لیکن اس پر کنکر مارو تو پانی کے قطرے اڑتے ہیں۔ میں نے بہت سے کنکر اور خالی شیشی جیب میں رکھ لی اور قدرت اللہ کی طرف چل پڑا۔ ان دنوں قدرت اللہ لاہور چھاؤنی میں ایلگن روڈ پر ایک وسیع و ریز لیکن بوسیدہ اور ویران کوٹھی میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ آپ نے حج کیا؟ میں نے پہلا کنکر مارا۔ ہاں کیا۔ طیارے سے گئے تھے؟ نہیں۔ پیدل گئے تھے؟ نہیں۔ پھر کیسے گئے تھے؟ بس سے گیا تھا۔ قدرت اللہ سے سوال پوچھنا اچھی خاصی سردردی کا باعث ہے۔ سوالات پوچھو تو ان کا رویہ ایسے مجرم کا سا ہوتا ہے جو پولیس کے ہتھے چڑھا ہوا ہو، جسے جھوٹ بولنا گوارا نہ ہو مگر سچ کہہ دینے سے حت الوسع بچنا چاہتا ہو۔ سوالات کا جواب دیتے وقت ان کا رویہ اس قدر خالصتاً منطقی ہو جاتا ہے جس قدر ارسطو کا ہوتا تھا۔ ایک دہقان ارسطو کا فین تھا۔ وہ گاؤں سے چل کر بڑے شوق سے ارسطو سے ملنے آیا۔ شہر آ کر پوچھتے پوچھتے وہ ارسطو کے گھر پہنچا۔ اتفاق سے اس وقت ارسطو حکیم کی دکان پر جانے کے لیے گھر سے نکل رہا تھا۔ دہقان نے پوچھا یہ ارسطو کا گھر ہے؟ جی ہاں، ارسطو نے جواب دیا۔ ارسطو اندر ہے کیا؟ نہیں۔ وہ کہاں ملیں گے؟ حکیم صاحب کی دکان پر۔ حکیم صاحب کی دکان کہاں ہے؟ ارسطو نے ایسا پتہ بتا دیا۔ کچھ دیر کے بعد دہقان حکیم کی دکان پر پہنچا۔ حکیم سے کہا مجھے ارسطو سے ملنا ہے۔ حکیم نے ارسطو کی طرف اشارہ کیا، یہ رہے ارسطو۔ اچھا تو ارسطو ہے؟ دہقان نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں، ارسطو بولا، میں ارسطو ہوں۔ دہقان کو غصہ آ گیا۔ تو نے مجھے وہاں کیوں نہیں بتایا کہ تو ارسطو ہے؟ ارسطو نے جواب دیا، تو نے وہاں یہ پوچھا تھا کہ تو ارسطو ہے، پوچھتا تو بتاتا۔ جواب دینے میں قدرت اللہ بھی سمجھ لیجیے ارسطو ہے، لیکن اس کا کیا کیا جائے کہ سوال پوچھنے میں اس دہقان کا چھوٹا بھائی ہوں، جواب لینے کے لیے مجھے مناسب سوال کرنا نہیں آتا۔ میں نے کہا مکہ شریف میں ٹھہرے کہاں تھے؟ کہنے لگے کنارے کے کنارے۔ میں نے پوچھا نالے کے کنارے ہوٹل تھا کیا؟ بولے نہیں۔ مکان تھا؟ نہیں۔ کیا تھا؟ نالے کے کنارے نالے کا کنارہ تھا، قدرت نے جواب دیا۔ اتنے دن نالے کے کنارے پڑے رہے زمین پر؟ نہیں، میں نے وہاں ایک دری بچھا لی تھی۔ وہاں دری پہ پڑے رہتے تھے کیا؟ ہاں۔ پاس پیسے نہیں تھے؟ نہیں۔ گھر سے پیسے نہیں لے کر گئے تھے؟ لے کر گیا تھا۔ تھوڑے ہوں گے؟ نہیں، کافی تھے۔ ان دنوں عہدہ کیا تھا؟ صدر کا مشیر تھا۔ تو پیسے چوری ہو گئے تھے؟ نہیں۔ کسی کو دے دیے تھے؟ ہاں۔ پاس کچھ نہ رکھا؟ رکھا تھا۔ کتنا رکھا تھا؟ جتنے میں روز 2 روٹیاں خریدی جا سکے۔ باقی خیرات کر دیے؟ ہاں۔ روٹی کے ساتھ کیا کھاتے تھے؟ دال۔ دال کہاں سے ملتی تھی؟ تندور والا دیتا تھا۔ مفت؟ ہاں مفت۔ توبہ ہے، قدرت سے کون سر کھپائے۔ ساری کنکری ختم ہو گئی لیکن بوتل میں ایک قطرہ پانی نہ پڑا۔ میں نے سوچا چلو گھر چلو، حج سے متعلق معلومات حاصل کیے بغیر کیا میری زندگی ادھوری رہ جائے گی؟ کیا فرق پڑتا ہے؟ عین اسی وقت باہر سے شور کی آواز بلند ہوئی۔ بہت سے لوگ چیخ چلا رہے تھے۔ ہم باہر نکلے، کوٹھی کے سین میں بہت سے لوگ کھڑے تھے۔ ان کے درمیان ایک نوعمر شخص تھا، وہ دیوانوں کی سی باتیں کر رہا تھا۔ ہمیں دیکھ کر وہ چلایا، وہ آ گئے، وہ آ گئے، اور پھر وہ ہماری طرف بھاگا۔
کمرے میں لے جا کر قدرت نے اسے کرسی پہ بٹھا دیا۔ کرسی پر بیٹھ کر وہ غصے میں قدرت سے کہنے لگا، تو اسے بتایا کیوں نہیں؟ کیا؟ قدرت نے پوچھا۔ جو یہ پوچھ رہا ہے، اسے میری طرف اشارہ کیا۔ پھر وہ مجھ سے مخاطب ہوا اور قدرت کی طرف اشارہ کر کے بولا، اس نے 5 حج کرنے ہیں، ابھی 4 باقی ہیں، تو بھی جائے گا، تو بھی جائے گا۔ وہ بولا، تیری فائل بنی ہوئی ہے، ابھی دستخط نہیں ہوئے۔ جب وہ چلا گیا تو میں نے قدرت اللہ سے کہا، اللہ میاں کے یہاں کیا فائلیں چلتی ہیں؟ ہاں کہتے ہیں۔ اسی طرح جس طرح ہمارے سیکریٹریٹ میں چلتی ہیں؟ ہاں۔ کیا وہاں کے دفتروں میں ایسی ہی دھاندلی ہے؟ قدرت ہنس پڑے، پتہ نہیں، کرائن سے تو ایسا ہی لگتا ہے۔ ہاں، وہ بولے، لگتا تو ایسا ہی ہے۔ اچھا مجھ سے ایک وعدہ کیجیے۔ کیا؟ وہ بولے، جب بھی آپ حج پہ جائیں مجھے ساتھ لے جائیے۔ اچھا۔ وہ بولے، لے جاؤں گا اگر گیا تو۔ میں نے کہا، اگر مجھے جانا ہی ہے تو اکیلے جانا بیکار ہوگا۔ کیوں؟ انہوں نے پوچھا۔ وہاں مجھے کون جانتا ہے؟ وہاں میری کیا حیثیت ہوگی؟ وہاں کسی کی حیثیت نہیں ہوتی، وہاں سب ایک ہوتے ہیں، سب برابر ہوتے ہیں، وہاں صرف ایک رشتہ ہوتا ہے۔ کون سا؟ میں نے پوچھا۔ مکہ شریف میں اللہ اور عبد ہوتے ہیں، مدینہ شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور امتی ہوتے ہیں۔ وہاں بزرگ نہیں جاتے کیا؟ جاتے ہیں۔ تو پھر مسجد میں داخل ہونے سے پہلے سب کو جوتوں کے ساتھ مرتبہ اور بزرگی کے امامے بھی اتار دینے پڑتے ہیں، اور کوئی یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ واپسی پہ اسے امامہ مل جائے گا۔ پھر تو مرتبہ والے بزرگ فکر مند رہتے ہوں گے، عام مدے مزے میں ہوں گے، اس فکر سے آزاد۔ ہاں، وہ بولے، آپ کو کیسے پتہ؟ اقبال نے جو بھانڈا پھوڑ دیا، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے، اقبال کو پتہ تھا کیا؟ ہاں، کیسے پتہ تھا؟ وہ صاحب نظر تھے۔ کیا وہ اللہ اور عبد کے تعلق سے واقف تھے؟ ہاں۔ دفتن میں نے محسوس کیا جیسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مجھ سے گہرا تعلق ہے۔ میرے دل سے منہ زبانی مسلمان ہونے کا کانٹا نکل گیا۔ میرے بند بند میں ایک نیا رشتہ ابھرا، میں عبد ہوں، عبد ہوں، میرا خالق مجھے بلا رہا ہے۔ میں جاؤں گا، ضرور جاؤں گا، حج کرنے نہیں، اپنے اللہ کو سلام کرنے کے لیے، اپنے خالق کا شکریہ ادا کرنے کے لیے کہ اس نے مجھے بنایا، ایسا بنایا جیسا میں ہوں۔ میں جاؤں گا اپنے اللہ کو منانے کے لیے، میں جاؤں گا۔ یہی ابدیت کی غیت ہے کہ بنانے والے کو منایا جائے۔ کمرے میں خاموشی طاری تھی۔ اس سنسان کوٹھی کے درختوں کی شاخیں سرگوشیاں کر رہی تھیں، دور کوئی چکی چل رہی تھی۔ عبد ہو، رسول ہو، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عبد ہو، رسول ہو، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کہتے ہیں بن مانگے موتی ملے، مانگے ملے نہ بھیک، سچ کہتے ہیں۔ جب تک طلب نہ تھی، راہ چلتے مست اور فقیر مجھے حج پر جانے کی خوشخبری سناتے تھے۔ میرے خواب حج کی نوید سے بھرے ہوئے تھے۔ پھر جب طلب بیدار ہوئی تو سب چپ ہو گئے، خواب بند ہو گئے۔ میں نے محسوس کیا جیسے ایک سناٹا طاری ہو گیا، گہرا عظیم سناٹا۔ میرے دوست اشفاق احمد، بانو قدسیہ، احمد بشیر، ابن انشا، کیسر سب سے کم دانشور ہیں۔ میری بات سن لیتے ہیں، وقتی طور پر متاثر بھی ہو جاتے ہیں، لیکن التزاماً اسے پلے باندھنے سے گریز کرتے ہیں، اس لیے کہ دانشور کا مسلک شک کرنا ہے، پلے باندھنا نہیں۔ میرے دوست محمد طفیل بذات خود ٹیلی پیتھک شخصیت ہیں۔ ان میں ایک رسیور لگا ہوا ہے، ان کی اپنی زندگی میں چوتھی سمت کے مشاہدات و احساسات موجود ہیں، لیکن وہ محمد نقوش کے رعب کی وجہ سے اپنے ان مشاہدات کا تذکرہ نہیں کرتے۔ محمد نقوش سے دبتے ہیں، اس وجہ سے ان کی شخصیت 2 حصوں میں بٹی ہوئی ہے۔ محمد نقوش سوچتا ہے، لکھتا ہے، محمد طفیل صرف دیکھتا ہے، محسوس کرتا ہے، ہچکچاتا ہے اور منہ تکتا ہے۔ میرے دوست غلام دین دانی، نور محمد اور رجا شفیق میری باتوں کو قابل یقین سمجھتے ہیں، لیکن ان میں توازن کا ایک فقدان ہے۔ ایمان کے اتنے انبار لگے ہوئے ہیں کہ شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ ادھر جینے کی پابندی، ادھر مرنے کی پابندی۔ پتہ نہیں توازن کی کیفیت اتنی کمیاب کیوں ہے کہ افراد میں یا تو عقلی شکوک کے ڈھیر لگ جاتے ہیں اور یا ایمان کے دھارے بہنے لگتے ہیں۔ توازن کی کیفیت میں نے صرف قدرت اللہ میں پائی ہے۔
قدرت اللہ کے شکوک اور ایمان میں عجیب سی ہم آہنگی ہے۔ ایمان شکوک کی کاٹ نہیں کرتا اور شکوک ایمان کے راستے میں حائل نہیں ہوتے بلکہ اسے تقویت دیتے ہیں۔ میرے دل کی تڑپ یا طلب قدرت کی وجہ سے تھی، اس لیے میرے لیے وہ وسیلہ بن گئے تھے۔ انہی دنوں قدرت اللہ پر ایک ایسی افتادہ پڑی کہ میری توجہ حد سے ہٹ کر قدرت اللہ پر مرکوز ہو گئی۔ پتہ نہیں کیوں بیرونی طاقتیں ہمیشہ سے قدرت اللہ کو اپنے راستے کی رکاوٹ سمجھتی رہیں۔ ان کا خیال تھا کہ صدر کے سیکرٹری ہونے کی حیثیت سے قدرت اللہ کا صدر پاکستان پر ایسا اثر ہے جو بیرونی طاقتوں کے مفاد میں رکاوٹ بنا رہتا ہے۔ عرصہ دراز کی کوششوں کے بعد وہ کامیاب ہو گئے اور قدرت اللہ کو سیکرٹری صدر کے عہدے سے سبکدوش کر کے اطلاعات کا سیکرٹری لگا دیا۔ اس تبادلے کے بعد بیرونی طاقتوں میں انکشاف ہوا، بات وہیں کی وہیں ہے، اور قدرت عملی طور پر جوں کہ توں اثر انداز ہے۔ لہذا بیرونی طاقتوں نے شدید دباؤ ڈالا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ قدرت کو مرکزی حکومت سے الگ کر کے صوبائی حکومت میں فائز کر دیا گیا۔ اس تبادلے کی وجہ سے ہماری توجہ حد سے ہٹ کر دوسرے معاملات پر مرکوز ہو گئی۔ پتہ نہیں کیوں اس تبادلے پر قدرت اللہ نے اپنا استعفیٰ صدر کی خدمت میں پیش کر دیا۔ یہ استعفیٰ احتجاج کا مظہر نہ تھا۔ عرصہ دراز سے قدرت کی خواہش تھی کہ نوکری چھوڑ کر کوئی لکھنے پڑھنے کا کام کرے۔ صدر ایوب نہیں چاہتے تھے کہ قدرت اللہ کا استعفیٰ منظور کریں۔ قدرت اللہ ضد کر رہے تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس بات پر پورا 1 مہینہ صدر اور قدرت اللہ کے درمیان مذاکرات ہوتے رہے۔ صدر متحمل مزاج تھے۔ ان کا خیال تھا کہ وقت جذبات کمزور کرنے اور حالات سنوارنے کی واحد کنجی ہے، اس لیے وہ معاملے کو طول دیتے رہے۔ انہوں نے قدرت اللہ کو یہ پیشکش بھی کر دی کہ اپنے لیے کوئی سا عہدہ پسند کر لیں، آپ کی وہاں تعیناتی کر دی جائے گی، لیکن قدرت اللہ نوکری چھوڑنے پر ضد پہ تھے۔ انہی دنوں اتفاق سے ایک درویش آ گئے۔ انہوں نے قدرت کو مشورہ دیا کیوں نہ آپ سفیر بن کر کچھ عرصہ کے لیے ملک سے باہر چلے جائیں۔ قدرت اللہ کو یہ بات قابل قبول نظر آئی۔ ان کی خواہش تھی کہ کوئی دور کی جگہ ہو، چھوٹا سا ملک ہو۔ اتفاق سے ہالینڈ کی سفارت خالی تھی، لہذا صدر نے انہیں ہالینڈ کا سفیر بنا کر بھیج دیا۔ قدرت کے جانے کے بعد میرے نزدیک حج کا سارا منصوبہ ڈھیر ہو کر رہ گیا۔ ایک سناٹا چھا گیا، خواب آنے بند ہو گئے، مستور نے بھی مجھے سر راہ روکنا چھوڑ دیا، فقیر خاموش ہو گئے اور میں گویا ایک خلا میں ٹانگ دیا گیا۔